نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ماہ رمضان چل رہا ہے اور تمام مومنین عبادت میں مصروف ہیں۔ میں کیا بتاؤں آپ کو کیا دیتا ہے روزہ، میں کیا بتاؤں آپ کو کیا دیتا ہے روزہ۔ انسان کو پاکیزہ بنا دیتا ہے روزہ، انسان کو پاکیزہ بنا دیتا ہے روزہ۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا جس بھوک و پیاس سے ڈرتی ہے، اسلام نے اسے عبادت بنا دیا۔ کیا خوب عبادتیں بخشی ہیں تو نے روزے میں اے اللہ، کہ جس میں صبر بھی ہے، شکر بھی، فکر بھی ہے، ذکر بھی، نعمت بھی ہے، رحمت بھی اور جنت بھی۔ یقیناً ایک روزدار جب اس عبادت میں مصروف ہوتا ہے تو وہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ پروردگار نے ماہ رمضان میں ایک خوبصورت موقع عطا کیا ہے مومنین کو کہ وہ اللہ کی قربت حاصل کریں، اللہ کے قریب پہنچ سکیں۔ اس لیے یوں تو نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، یہ تمام عمل، یہ تمام واجبات قربتاً الی اللہ ہی کیے جاتے ہیں، لیکن خصوصی طور سے ماہ رمضان میں پروردگار نے یہ خاص مومنین کو ایک تحفے کی شکل میں رمضان عطا کیا ہے کہ جس میں پروردگار کیونکہ بڑا رحیم ہے، کریم ہے، عظیم ہے، تو اس نے ایک موقع عطا کیا ہے کہ انسان سے اگر جانے انجانے کچھ خطا بھی ہوئی ہے، کچھ گناہ بھی ہوئے ہیں، تو اس میں یہ ہم معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے، استغفار کریں اور پروردگار کے حکم پر عمل کریں۔ روزہ رکھنا صرف یہی نہیں ہے کہ ہم نے صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہ لیے اور روزہ ہو گیا، نہیں، بلکہ ہمیں اس پورے عمل کے دوران یہ غور و فکر کرنا ہے کہ کہیں کسی کی غیبت تو ہم سے نہیں ہو رہی، کہیں کسی کا دل تو ہم سے نہیں دکھ رہا، کہیں کسی کے اوپر ہم تہمت تو نہیں لگا رہے، کہیں کسی کا حق تو نہیں مار رہے۔ یعنی بہت ساری باتیں ہیں جس پر آپ دیکھ رہے ہوں گے ناظرین کہ مسلسل اہل بیت ٹی وی ماہ رمضان میں جو پروگرام دے رہا ہے اس میں بڑے بڑے علماء بھی تشریف لا رہے ہیں، وہ اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ رمضان میں کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، اس حوالے سے مسلسل گفتگو ہو رہی ہے۔ ناظرین، ماہ رمضان میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ 10 ماہ رمضان آتی ہے تو تمام مومنین ایک غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور وہ غم ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات کا۔ یعنی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات جب ہوئی ہے، کون جناب خدیجہ؟ رسول اعظم کی شریک حیات۔ اور اگر دیکھا جائے کہ دین اسلام کے جو خاص محسن ہیں، جنہوں نے سب سے زیادہ رسول اکرم کی مدد کی ہے اور دین اسلام کو فروغ دینے میں جن کا بہت بڑا رول ہے، اس میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ہیں اور جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں شخصیات کی وفات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہوئی، اور رسول اکرم نے اعلان کیا کہ ان کی وفات پر غم منایا جائے، ان کا سوگ منایا جائے۔ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف مانتے ہی نہیں ہیں بلکہ ان کا کہا ہوا مانتے ہیں، ان کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیں اب یہ
جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی وفات کا دن آتا ہے تو تمام مومنین ایک غم کی کیفیت میں ہوتے ہیں اور ان کا ذکر کرتے ہیں، مجلس منعقد کرتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ ایک ایسی خاتون کہ جو عرب کی سب سے بڑی تاجر تھیں اس زمانے میں، یعنی سب سے بڑی بزنس مین تھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ خواتین کو اسلام نے آگے ترقی کرنے سے روکا ہو، بلکہ نہیں، دیکھیں جناب خدیجہ بہت بڑی مثال ہیں کہ رسول اعظم کی وہ شریک حیات ہیں، لیکن بہت بڑی بزنس مین تھیں، بہت بڑی تاجر تھیں، اور وہ اپنا کپڑے کا کاروبار ان کا پوری دنیا میں پھیلا ہوا تھا، لیکن دین اسلام کے فروغ میں انہوں نے اپنا تمام مال و زر اس میں خرچ کر دیا۔ یعنی کتنی بڑا دل گردہ ہونا چاہیے کہ جتنی بھی دولت تھی ان کے پاس وہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تبلیغ میں وہ ساری دولت صرف کر دی۔ تو یہ ہیں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ۔ کون جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ؟ مادر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نسل اس وقت موجود ہے، جو سادات موجود ہے، وہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی چلی آ رہی ہے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جیسی بیٹی جس نے عطا کی ہو وہ جناب خدیجہ ہیں۔ اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے کنبے کا کتنا بڑا دین اسلام کو بچانے میں اور اس کو دین کے فروغ دینے میں رول ہے، اس پر اگر گفتگو کی جائے تو یعنی ایک آدھ گھنٹہ نہیں، 2-4 روز نہیں، بلکہ مہینوں گفتگو کی جا سکتی ہے، اتنا کام ہے۔ تو اس وقت اس پر مزید گفتگو نہیں کرنی، لیکن میں یہ کہتا چلوں کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے برابر تو کیا، ان کے قریب بھی کوئی اور دیگر خاتون نظر نہیں آتی اس دور میں، کیونکہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی حوالے سے مشہور و معروف شاعر جناب طاہر فراز صاحب اپنے اشعار میں کچھ اس طرح کہتے ہیں۔ طاہر فراز صاحب کہتے ہیں کہ کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، کوئی آسان نہیں، کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا۔ کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا، شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا۔ اور طاہر فراز کچھ یوں بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا، دوسری شرط ہے داماد علی جیسا ہو۔ دیکھیے کیا خوبصورت شاعری کی ہے طاہر فراز صاحب نے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے، کہ کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا، شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا، دوسری شرط ہے داماد علی جیسا ہو، دوسری شرط ہے داماد علی جیسا ہو، یہ الگ بات کہ آسان نہیں ایسا ہونا، یہ الگ بات کہ آسان نہیں ایسا ہونا، یہ الگ بات کہ آسان نہیں ایسا ہونا۔ اور تیسری شرط نواسے بھی ہوں حسنین مثال۔ کیا خوبصورت اشعار کہے ہیں طاہر فراز صاحب نے۔ کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا، دوسری شرط ہے داماد علی جیسا ہو، یہ الگ بات کہ آسان نہیں ایسا ہونا، تیسری شرط نواسے بھی ہوں حسنین مثال، تیسری شرط نواسے بھی ہوں حسنین مثال، اور ممکن نہیں اس شرط کا پورا ہونا۔ تیسری شرط نواسے بھی ہوں حسنین مثال، اور ممکن نہیں اس شرط کا پورا ہونا، کوئی آسان نہیں، کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا،
شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا۔ اور طاہر فراز صاحب کہتے ہیں کہ مشورہ ہے کہ انہیں جان لو پہچان لو تم۔ مشورہ ہے کہ انہیں جان لو پہچان لو تم، آڑے وقتوں میں ضروری ہے سہارا ہونا۔ آڑے وقتوں میں ضروری ہے سہارا ہونا۔ اور صاف کہہ دوں کہ یہی حشر میں کام آئیں گے۔ صاف کہہ دوں کہ یہی حشر میں کام آئیں گے۔ صاف کہہ دوں کہ یہی حشر میں کام آئیں گے۔ طے ہے ان کے لیے بخشش کا وسیلہ ہونا۔ طے ہے ان کے لیے بخشش کا وسیلہ ہونا۔ کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا۔ شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا۔ اور طاہر فراز صاحب کہتے ہیں کہ مفلسی میں بہت اسلام کے کام آیا ہے۔ مفلسی میں بہت اسلام کے کام آیا ہے۔ ساتھ دولت کے تیرے دل کا بھی دریا ہونا۔ کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا۔ شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا۔ شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا۔ دیکھیں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی جتنی بھی فضیلت بیان کی جائے کم ہے۔ ایک ایسی خاتون، ایک بے مثال خاتون، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جب آتی ہیں تو انہوں نے بہت سارے حالات، ایسے حالات سے بھی وہ گزری ہیں کہ جو واقعی بڑی تکلیف دہ حالات تھے، مکہ مکرمہ کے ہوں یا اس کے بعد پھر وہ مدینہ منورہ چلے گئے، اس کے بعد وہ بھی، تو ان حالات میں بھی انہوں نے ہمیشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ رہیں، ان کی خدمت میں ہمیشہ کوئی کمی نہیں انہوں نے آنے دی، اور ان کا جو دین اسلام کو فروغ میں رول ہے وہ واقعی قابل تعریف ہے۔ ہر مومن پر فرض ہے کہ ان کو یاد کیا جائے، ان کا ذکر کیا جائے، ان کا تذکرہ کیا جائے، اور یہ خصوصی طور سے جب 10 رمضان آتی ہے تو بی بی خدیجہ کے حوالے سے ہمیں ان کی یاد میں مجلس منعقد کرنی ضروری چاہیے، کیونکہ ان کا غم وہ غم ہے کہ جس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان کا غم منانے کے لیے حکم دیا تھا، اور خصوصی طور سے جناب خدیجہ اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کا غم منایا گیا تھا۔ تو ہم اس غم میں ہی تمام مومنین اس وقت مبتلا ہیں، اور تمام دنیا میں جہاں جہاں بھی مولا کے چاہنے والے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلنے والے ہیں، صحیح معنوں میں ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں، وہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کو خراج عقیدت ادا کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین، اس وقت میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ سے ایک اور بات شیئر کرتا چلوں جو بڑی تکلیف دہ ہے۔ یعنی سال گزشتہ کئی اہم ترین شخصیات ہمارے بیچ سے رخصت ہو گئیں، یعنی وہ ڈاکٹر قلب صادق صاحب ہوں یا علامہ طالب جوہری صاحب ہوں، ڈاکٹر عظیم امروی صاحب ہوں یا علامہ ضمیر اختر صاحب ہوں۔ یعنی کس شخصیت کا ذکر کروں؟ بڑی اہم ترین شخصیات ہیں جو ہمارے بیچ اب نہیں رہیں، اور ہم نے ان کے حوالے سے اہل بیت ٹی وی نے کچھ پروگرام بھی پیش کیے، اور ان کے زندگی کے حوالے سے، ان کے کام کے حوالے سے گفتگو بھی کی ہے۔ وہ فہرست کافی طویل ہے، میں اگر سب کے نام لوں گا تو سارا وقت اسی میں گزر جائے گا۔ پچھلے دنوں ایک اور اہم ترین شخصیت ہم سے رخصت ہو گئی۔ کون؟ رضا سرسوی صاحب۔ رضا سرسوی صاحب اب ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن ان کا کلام، ان کی تقریریں، ان کے خیالات قیامت تک رہیں گے، ہمارے بیچ رہیں گے۔ ان کا کلام سنا جاتا رہے گا، ان کا ذکر ہوتا رہے گا، ان کی تقریریں سنی جاتی رہیں گی، کیونکہ وہ شاعر اہل بیت تھے، عاشق اہل بیت تھے، اور ایک ایسے دین کے سپاہی تھے کہ جن کے ہاں شاعری میں بھی ایک منفرد انداز تھا، منفرد لہجہ تھا، منفرد فکر تھی۔ رضا سرسوی صاحب آج ہمارے بیچ نہیں ہیں، لیکن ان کا کلام، ان کی زندگی میں بھی ہم نے دیکھا
کہ ہم نے صرف انہی سے نہیں سنا بلکہ دنیا بھر میں، حسینی دنیا میں خصوصی طور سے جو اہم ترین شخصیات ہیں، نوحہ خواہ ہوں، منقبت خواہ ہوں، نعت خواہ ہوں، وہ تمام لوگوں کی آوازوں میں، تمام اچھی آوازوں میں ہم نے رضا سرسوی صاحب کا کلام پوری دنیا میں تمام مومنین نے سنا ہے. چاہے ان کی وہ نظم ماں ہو، یا جناب زینب و جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ان کا کلام منقبتیں ہوں، یا مولا کائنات کے حوالے سے ان کا کلام، امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، کربلا کے حوالے سے ان کے نوحے یعنی ندیم سرور صاحب ہوں، فرحان علی وارث صاحب ہوں، شادمان رضا صاحب ہوں، میسم صاحب ہوں، علی جی شناور جی، یعنی یہ تمام لوگ، تمام شخصیتیں، یہ تمام جو اہم شخصیتیں ہیں جو حسینی دنیا میں جانی جاتی ہیں، پہچانی جاتی ہیں اور پیغام امام حسین کو عام کرنے میں مصروف نظر آتی ہیں، ہم نے ان کی زبانی رضا سرسوی صاحب کا کلام سنا ہے. اور رضا صاحب یوں تو ہندوستان کی ایک چھوٹی سی بستی ہے سرسی، وہاں رہتے ہوئے ایک چھوٹے سے ایک غریب خاندان میں انہوں نے جنم لیا، یعنی وہ ایک چھوٹے سے غریب پریوار میں، یعنی ایک غریب کنبے میں پیدا ہوئے. اور نہ تو انہوں نے کسی بڑے اسکول میں یا یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی، بلکہ وہ گھر میں ہی جو کچھ اردو کی ماحول تھا وہ تعلیم حاصل کی، اور شاعری بھی اسی طرح سے انہوں نے شروع کی. ناظرین، میں ایلیویٹ ٹی وی کے ناظرین کو خصوصی طور سے یہ بتاتا چلوں، کیونکہ میں ان کا ذکر اس لیے ہی کر رہا ہوں کہ ابھی چند ہی روز ہوئے ہیں کہ وہ ہم سے رخصت ہو گئے، اور ہم چاہتے ہیں کہ رضا صاحب کیونکہ شاعر اہل بیت تھے، ان کا بھی ذکر، ان کا تذکرہ ہونا چاہیے. اور اس خاص حوالے سے میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ گزشتہ سال ہمارے اسی پروگرام وقار سخن میں رضا صاحب سے میں نے درخواست کی تھی کہ رضا بھائی ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائیں اور کچھ آپ سے گفتگو ہو جائے، کچھ آپ کا کلام ہمارے ناظرین سن لیں. تو ہماری درخواست پر وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے تھے، اور وہ پروگرام آپ نے سماعت فرمایا تھا. ناظرین، تو رضا صاحب کے بارے میں یہ کہتا چلوں کہ وہ جتنے اچھے شاعر تھے، اتنے ہی اچھے، بلکہ اس سے زیادہ اچھے وہ انسان نظر آتے تھے. میرا ان سے کافی قربت رہی اور ان کے ساتھ سفر بھی ہوا. کربلا معلیٰ بھی کئی بار ان کے ساتھ سفر میں رہا میں، اور میں نے دیکھا کہ بڑی شخصیات جن کے میں نے نام بھی لیے ہیں، وہ کربلا معلیٰ میں ان کی جو عزت و احترام کرتے ہوئے نظر آئے، وہ یقیناً اس کے حقدار تھے. رضا صاحب کے ہاں نہ کوئی غرور تھا، نہ کوئی تکبر تھا، نہ کوئی اکڑ تھی، نہ کوئی بناوٹ تھی، نہ کوئی کسی طرح کا دکھاوا تھا. بے حد سادہ طبیعت انسان تھے رضا سرسوی صاحب. رضا سرسوی صاحب کے ہاں انکساری کوٹ کے بھری ہوئی تھی. انکساری کی انتہا یہ تھی کہ وہ مطلب اتنا سادہ انسان میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. میں آپ سے ناظرین یہ بات شیئر کر رہا ہوں کہ واقعی میری زندگی جتنی ہے میں نے اتنا سادہ انسان نہیں دیکھا. وہ مجھ سے گفتگو میں کہہ رہے تھے کہ میں نے نہ کوئی مدرسہ دیکھا، نہ کوئی اسکول دیکھا، نہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. مجھے تو جو کچھ عطا کیا ہے مولا نے ہی عطا کیا ہے. ہاں، میں نے دعا ضرور مانگی تھی کہ مولا میں بھی اس میں دلچسپی رکھتا ہوں، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں کچھ مولا آپ کی شان میں کچھ کہہ سکوں. اور اس کے بعد وہ سلسلہ مسلسل جاری رہا. رضا صاحب جہاں اہل بیت علیہ السلام کی شان میں اس طرح سے مسدس ہیں اور سلام، قصیدہ اور نوحے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کی ایک خاص بات یہ بھی تھی ناظرین کہ انہوں نے خصوصی طور سے کچھ رشتوں پر خاص شاعری کی ہے، جس میں خاص طور سے ماں کے حوالے سے جو انہوں نے نظم لکھی ہے وہ بے حد مقبول ہوئی، بے حد کامیاب نظم. میں بتاتے ہوئے مجھے اچھا بھی لگ رہا ہے یہ بات، اور اس وقت رضا صاحب ہمارے درمیان نہیں ہیں، اس کا افسوس بھی ہے. رضا صاحب نے ہی یہ بات آج سے تقریباً 30 سال پہلے مجھ سے شیئر کی تھی، اور وہ آج تک وہ بات کہتے بھی تھے کہ ہماری والدہ حسن آرا بیگم کا جب انتقال 1990 میں ہوا تو ان کے چیلوں پر جب رضا صاحب آئے تھے تو انہوں نے چند اشعار ماں کے حوالے سے پڑھے تھے. وہ مجھے اچھی طرح یاد ہیں.
تو رضا صاحب کا اس کے بعد وہ نظم بہت مقبول ہوئی، اور رضا صاحب کا کہنا یہ ہے کہ سلیم میاں یہ نظم میں نے صرف 5-7 شعر کہے تھے، 10 شعر کہے تھے، اس کے بعد 10-20 شعر ہوئے، پھر 50 ہوئے، پھر 100 ہوئے، پھر 200-400 ہوئے، اور وہ پھر 500 شعر ہو گئے۔ اس کے بعد بھی یہ سلسلہ رک نہیں رہا اور یہ مسلسل نظم چل ہی رہی ہے۔ ان کی کتاب منظر عام پر آئی ماں کے عنوان سے، اور کئی ایڈیشن اس کے بعد اس کے شائع ہوئے، کیونکہ وہ اتنی مقبول ہوئی وہ نظم۔ اور وہ نظم صرف مومنین میں ہی مقبول نہیں ہوئی، بلکہ ہم نے دیکھا یہاں اہل ہنود میں بھی، کیونکہ ہم نے ان کو دہلی کے آڈیٹوریمس میں جب یہ نظم پڑھتے ہوئے دیکھا تو بڑی بڑی شخصیات کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، کیونکہ وہ بڑی جذباتی نظم ہے۔ ناظرین، میں چاہوں گا کہ میں آپ سے وہ کچھ اس کے اشعار شیئر ضرور کروں گا۔ یوں تو وہ نظم بہت طویل ہے، لیکن چند اشعار آپ سے ضرور دل چاہتا ہے کہ میں شیئر کروں۔ تو اسی طرح سے وہ نظم اتنی مقبول ہوئی، اتنی لاجواب نظم کہی انہوں نے، اور اسی میں پھر وہ ماں کے رشتے کے حوالے سے اس کی جو تڑپ اور جو بے چینی اور جو وہ اپنی اولاد سے محبت اور عشق رکھتی ہے، اس کے لیے جو کچھ تیار رہتی ہے، اپنا ذہن بنائے رہتی ہے کہ وہ کس قدر بچوں کے لیے اپنے کام آتی ہے، وہ سارے تو اشعار کی صورت میں ہیں۔ اس کے بعد وہ کربلا کی ماؤں کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ کربلا کی مائیں تو ایک مثالی، تمام خواتین کربلا کی مائیں ایسی مثالی رہی ہیں کہ اس کے حوالے سے ان کے وہ پھر آگے نظم مکمل ہوتی ہے۔ تو ماں کے حوالے سے انہوں نے اتنی لاجواب نظم کہی، ساتھ ہی ساتھ رضا صاحب نے باپ کے حوالے سے بھی ایک نظم کہی کہ باپ کا کیا کردار ہے، باپ کا کیا رول ہے، باپ اپنی اولاد کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے، اولاد کے لیے والدین کیا ہوتے ہیں، باپ کی کیا عظمت ہوتی ہے۔ یہ تمام یہ فکر اپنی خوبصورت اشعار اور خوبصورت نظم میں ڈھال کر عوام تک پہنچا دینا رضا سرسوی صاحب کا کام تھا، اور وہ اس میں کامیاب ہوئے۔ ابھی وہ سفر ان کا صرف ماں اور باپ تک ہی نہیں محدود تھا، بلکہ انہوں نے بہن پر بھی ایک نظم کہی، اور بہن جب ذکر آتا ہے بہن کا تو ہمیں یوں تو تمام رشتے کربلا محلہ میں ہم پہنچ جائیں تو تمام رشتوں کی اہمیت اور عظمت سمجھ میں آتی ہے۔ یقیناً در اہل بیت سے وابستہ جو شاعر ہو، اگر وہ اس میں قلم اٹھائے گا تو وہ اس کا حق ادا کر دے گا۔ یہی ہوا کہ انہوں نے بہن کے رشتے پر جب انہوں نے نظم کہی تو وہ بھی اتنی کامیاب ہوئی۔ اسی طرح سے انہوں نے ایک نظم بھائی پر کہی۔ جب بھائی کا تصور آتا ہے تو غازی عباس علیہ السلام ذہن میں آ جاتا ہے تصور، کیونکہ ایسا بھائی نہ دنیا میں اب تک ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ تو انہوں نے ماں کے حوالے سے نظم کہی، باپ کے حوالے سے کہی، بہن کے حوالے سے کہی، بھائی کے حوالے سے کہی۔ ان رشتوں پر بھی بڑی طویل نظمیں ان کی موجود ہیں۔ تو میں رضا سرسوی صاحب کے حوالے سے جب یہ ذکر کر رہا تھا تو ناظرین، میں نے ابھی جب یہ سلسلہ پچھلے دنوں جب یہ اطلاع آئی کہ رضا صاحب اب ہمارے درمیان نہیں رہے، تو میں رضا صاحب کی اپنی شیلف میں ان کی کتاب نکال رہا تھا، تو وہ کتاب میرے ہاتھ میں جب آئی، ماں، یعنی جس کا میں نے ذکر کیا کہ وہ مختلف ایڈیشن اس کے آ چکے ہیں، رومن میں بھی چھپی اور مختلف لینگویجز میں ٹرانسلیشن اس کا چھپا، تو وہ جب وہ کتاب میرے سامنے آئی تو مجھے ایک ان کی رضا صاحب کی تحریر اس کتاب میں ملی۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ وہ دونوں قطعات ناظرین آپ سے شیئر کیے جائیں۔ رضا سرسوی صاحب کہتے ہیں کہ زندگی نے لباس چھین لیا، زندگی نے لباس چھین لیا، زندگی نے لباس چھین لیا، موت نے کم سے کم کفن تو دیا۔ دیکھیے رضا صاحب زندگی میں کہہ رہے ہیں یہ اپنے اشعار، زندگی نے لباس چھین لیا، موت نے کم سے کم کفن تو دیا، زندگی در بدر پھر آتی رہی، زندگی در بدر پھر آتی رہی، موت نے مستقل وطن تو دیا، موت نے مستقل وطن تو دیا۔ دیکھیے ہمارے ہاں جو ہم
اپنے علماء سے بھی سنتے رہتے ہیں، مجالس میں بھی تذکرہ رہتا ہے، اور ہم اکثر یہ ذکر ہمارے ہاں مومنین کے بیچ میں رہتا ہے کہ ہر مومن کو اپنی موت کو یاد کرتے رہنا چاہیے کہ ایک نہ ایک دن اسے اس دنیا سے چلا جانا ہے۔ تو یہ دنیائی خوف اس کو پھر وہ ڈرائیں گے نہیں کہ یہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یہ کیا کرونا کہاں سے آ گیا، یہ کیا ہو رہا ہے، جگہ جگہ دہشت، ایک وحشت، اور اس دہشت اور وحشت میں انسان اور زیادہ مارا جا رہا ہے، کیونکہ اس سے ایک عجیب سا خوف ہے۔ وہ اب تو سائنس بتا رہی ہے کہ جب یہ آدمی ٹینشن میں ہوتا ہے اور پھر اس ذہن میں کیمیکل بنتے ہیں تو اس سے بہرحال کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، اور اس کا پھر اثر ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا سے زیادہ تر لوگ اسی وجہ سے ہی چلے گئے۔ تو اس لیے وہ دہشت اور وحشت کی زندگی مومن کے یہاں نہیں ہونی چاہیے۔ مومن کو تو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں ایک نہ ایک دن ہمیں اس دنیا کو چھوڑ دینا ہے، یہ دنیا ہمارے لائق نہیں ہے۔ دنیا مطلب ہمیں ایک دنیا میں بھیجا گیا ہے، لیکن ایک پریکٹیکل طور پر کہ ہمیں اچھی زندگی گزارنی ہے اس میں، لیکن ہم اس دنیا کی ہوس میں سب کچھ بھول جائیں جو کچھ ہمارے زندگی میں بھی کام آنا ہے اور آخرت میں بھی کام آنا ہے، تو وہ زیادہ تکلیف دہ ہوگا اور نقصان دہ ہوگا۔ تو ہمیں تو تمام ائمہ نے یہ بتایا ہے کہ موت کو اپنی یاد رکھو، اپنے کفن کو اپنے ساتھ رکھو، اور دیکھتے رہو کہ ایک نہ ایک دن ہمیں چلا جانا ہے دنیا سے۔ تو کوئی خوف نہیں ستائے گا، کسی طرح کی کوئی انسان کو پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ جو طرح طرح کی بیماریاں دنیا میں آ رہی ہیں، یہ جو تو وہ عذاب کی صورت میں وہ اس کا خوف مومن کو ستا ہی نہیں سکتا، کہ موت کو یاد رکھے، موت کو کا ذکر کرتا رہے۔ دیکھیں آپ اکثر و بیشتر زیادہ تر علماء جو اس دنیا میں نہیں رہے یا جو شعراء نہیں رہے، انہوں نے اپنی زندگی میں ہی یہ ثابت کر دیا کہ انہوں نے کہ موت ہمارے لیے کوئی خوف اور کے لیے نہیں ہے، بلکہ موت کے بعد تو ہماری جو زندگی ہے، جو حیات ہے، اس کی ہم نے تیاری کی ہے زندگی میں، اور اس کے لیے ہمیشہ آمادہ رہنا چاہیے۔ ماہ رمضان میں ہم اس وقت زندگی گزار رہے ہیں، اور خوش نصیب ہیں وہ مومنین جن کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ رمضان کے مہینے میسر ہوئے ہیں، تو اور جنہوں نے یہ عبادت کی ہے، تو جنہیں اللہ کے قرب حاصل کرنے کا موقع ملا ہے۔ تو رضا صاحب نے کیا خوبصورت قطع کہا کہ زندگی نے لباس چھین لیا، موت نے کم سے کم کفن تو دیا، زندگی در بدر پھراتی رہی، موت نے مستقل وطن تو دیا۔ ایک قطع اور ہے جو ناظرین میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں رضا صاحب کا، اور وہ قطع بھی قیامت کا قطع ہے۔ دیکھیے بھائی، سماعت فرما لیجیے ناظرین۔ رضا سرسوی صاحب کہتے ہیں، خدائے پاک بتا میں تیرے فرشتوں کو، اے ہائے ہائے ہائے، خدائے پاک بتا میں تیرے فرشتوں کو بتاؤں کیا کہ بیاض حیات میں کیا ہے۔ دیکھیے موت کے بعد کا ذکر زندگی میں کر رہے ہیں رضا صاحب۔ خدائے پاک بتا میں تیرے فرشتوں کو بتاؤں کیا کہ بیاض حیات میں کیا ہے، اور لہو نچوڑ کے دل کی رگوں سے بس میں نے، لہو نچوڑ کے دل کی رگوں سے بس میں نے تمام عمر میں نام حسین لکھا ہے۔ آئے ہائے ہائے، تمام عمر میں نام حسین لکھا ہے۔ کیا قیامت کا قطع کہا ہے رضا صاحب نے۔ رضا سرسوی صاحب آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن ان کی یادیں ہمیشہ ہمارے بیچ مومنین کے درمیان رہیں گی۔ مومنین انہیں یاد کرتے رہیں گے، ان کا کلام پڑھتے رہیں گے، اور قیامت تک ان کا لکھا ہوا کلام جہاں جہاں پڑھا جاتا رہے گا، ان کو اس میں ثواب کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ ناظرین، جیسے میں نے آغاز میں ذکر کیا تھا کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی وفات 10 رمضان کو ہے، تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ماں کا ذکر ہے، ان کی وفات کا دن ہے، تو کیوں نہ رضا سرسوی صاحب کی لکھی ہوئی نظم ماں کے کچھ اشعار میں اس وقت آپ سے شیئر کروں۔
یوں تو آپ نے بہت اچھی آوازوں میں یہ نظم سنی ہوگی، لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات کے ایام ہیں تو یہ نظم مجھے اس پروگرام میں پڑھنی چاہیے، کیونکہ رضا صاحب کا بھی ذکر ہے اور رضا صاحب کی لکھی ہوئی نظم ہے، تو اس موقع پر اس خاکسار سے اس طویل نظم کے چند اشعار سماعت فرما لیجیے، مطلع سماعت فرمائیں۔ نعرہ صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح گھل جاتی ہے ماں، فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح گھل جاتی ہے ماں، نوجوان ہوتے ہوئے بوڑھی نظر آتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، روح کے رشتوں کی گہرائیاں تو دیکھیے، روح کے رشتوں کی گہرائیاں تو دیکھیے، چوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے ماں، چوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے ماں، ہڈیوں کا رس پلا کر اپنے دل کے چین کو، ہڈیوں کا رس پلا کر اپنے دل کے چین کو، کتنی ہی راتوں میں خالی پیٹ سو جاتی ہے ماں، کتنی ہی راتوں میں خالی پیٹ سو جاتی ہے ماں۔ خصوصی طور سے ان غریب ماؤں کا ذکر ہے اس نظم میں جو ایسے حالات میں بھی اپنے بچوں کو کس طرح سے پرورش کر رہی ہوتی ہیں، ان حالات کو ان اشعار میں رضا صاحب نے کیا خوبصورت انداز سے ڈالا ہے۔ اوڑھتی ہے حسرتوں کا خود تو وہ سیدھا کفن، اوڑھتی ہے حسرتوں کا خود تو وہ سیدھا کفن، چاہتوں کا پیرہن
بچوں کو پہناتی ہے ماں، چاہتوں کا پیرہن بچوں کو پہناتی ہے ماں، بچوں کو پہناتی ہے ماں۔ ہر عبادت ہر محبت میں چھپی ہے ایک غرض، ہر عبادت ہر محبت میں چھپی ہے ایک غرض، بے غرض بے لوث ہر خدمت بجا لاتی ہے ماں، بے غرض بے لوث ہر خدمت بجا لاتی ہے ماں۔ یا یہ بھی شعر خاص طور سے سماعت فرمائیں کہ جانے کیسا ربط ہے ماں اور علی کے درمیان، جانے کیسا ربط ہے ماں اور علی کے درمیان، یا علی بچہ پکارے اور آ جاتی ہے ماں، یا علی بچہ پکارے اور آ جاتی ہے ماں، کبو ضرورت ہو میرے بچے کو اتنا سوچ کر، کبو ضرورت ہو میرے بچے کو اتنا سوچ کر، جاگتی رہتی ہے ممتا اور سو جاتی ہے ماں، جاگتی رہتی ہے ممتا اور سو جاتی ہے ماں، مرتے دم بچے نہ آئے گھر اگر پردیس سے، مرتے دم بچے نہ آئے گھر اگر مرتے دم بچے نہ آئے گھر اگر پردیس سے، اپنی دونوں پتلیاں چوکھٹ پر رکھ جاتی ہے ماں، اپنی دونوں پتلیاں چوکھٹ پر رکھ جاتی ہے ماں، اور سایہ شفقت سکون دل لباس زندگی، سایہ شفقت سکون دل لباس زندگی، عالم غربت میں بھی بچوں کو دے جاتی ہے ماں، یوں ٹپکتی ہیں در و دیوار سے ویرانیاں، یوں ٹپکتی ہیں در و دیوار سے ویرانیاں، جیسے ساری رونقیں
ہمراہ لے جاتی ہے ماں، جیسے ساری رونقیں ہمراہ لے جاتی ہے ماں۔ اور شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی اس کا ادا، شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی اس کا ادا، مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں، مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں۔ اور کربلا میں یہ خیال آخر غلط ثابت ہوا، کربلا میں یہ خیال آخر غلط ثابت ہوا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مر کر کچھ سکون پاتی ہے ماں، ہم سمجھتے ہیں کہ مر کر کچھ سکون پاتی ہے ماں۔ اور نظم تو بہت طویل ہے، بس یہ ایک دو شعر ان شعر اور سماعت فرما لیجئے جو انہوں نے رضا صاحب نے کہا بھی تھا کہ یہ نظم جیسے جیسے آگے بڑھتی رہی وہ میں چند اشعار اس میں دو تین شعر اور آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ موت کی آغوش میں بھی کب سکون پاتی ہے ماں، پہلے کہا تھا موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں، لیکن پھر کہتے ہیں موت کی آغوش میں بھی کب سکون پاتی ہے ماں، جب پریشانی میں ہوں بچے تڑپ جاتی ہے ماں، جب پریشانی میں بچے ہوں تڑپ جاتی ہے ماں، وہ جاتے جاتے پھر گلے بیٹے سے ملنے کے لیے، جاتے جاتے پھر گلے بیٹے سے ملنے کے لیے، توڑ کر بندے کفن ہاتھوں کو پھیلاتی ہے ماں، توڑ کر بندے کفن ہاتھوں کو پھیلاتی ہے ماں، اور جسم میں ماں سوتی تھی اس حجرے کو خالی دیکھ کر، جسم میں ماں سوتی تھی اس حجرے کو خالی دیکھ کر، جیسے پیاسے کو سمندر ایسے یاد آتی ہے ماں، جیسے پیاسے کو سمندر ایسے یاد آتی ہے ماں، اور شمر کے خنجر سے یا سوکھے گلے سے پوچھئے، شمر کے خنجر سے یا سوکھے گلے سے پوچھئے،
ماں ادھر منہ سے نکلتا ہے ادھر آتی ہے ماں ادھر منہ سے نکلتا ہے ادھر آتی ہے ماں ایسا لگتا ہے کسی مقتل میں ابھی وقت عصر ایسا لگتا ہے کسی مقتل میں ابھی وقت عصر ایک بریدہ سر سے پیاسا ہوں صدا آتی ہے موت کی آغوش میں بھی کب سکون پاتی ہے ماں جب پریشانی میں ہوں بچے تڑپ جاتی ہے ماں اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ ناظرین، یہ تھی رضا سرسوی صاحب کی نظم ماں، جس کے چند اشعار اس خاکسار نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ رضا سرسوی صاحب اب ہمارے بیچ نہیں ہیں، لیکن میں نے کچھ ان کی یادیں آپ سے شیئر کی، اور خصوصی طور سے جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ وہ جتنے اچھے شاعر تھے اتنے ہی اچھے انسان تھے۔ ہر شخص جو ان سے ایک بار بھی ملا وہ ان کا قصیدہ پڑھتا ہوا نظر آیا، ان سے محبت کرنے لگا۔ ایسا ہی ایک مومن کو ہونا بھی چاہیے۔ اس غریب خانے پر بھی وہ اکثر و بیشتر آتے تھے، اور میں اس کا ذکر کرتا چلوں آپ سے کہ ناظرین، وہ ایک طرف جہاں اہل بیت علیہ السلام کی شان میں اتنی اچھی شاعری کرتے تھے، تو دوسری طرف میں نے انہیں دیکھا ہے کہ وہ عبادت میں بھی بے حد مصروف رہتے تھے۔ یعنی وہ مصلی پر میں نے انہیں گھنٹوں عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو اور گڑ گڑا کے وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہوتے تھے۔ تو میں نے ایک بار ان سے پوچھا بھی کہ جب نماز وہ ادا کر چکے اور میں نے دیکھا کہ وہ مصلی پر بہت دیر تک رہے، اور سجدے میں بھی بہت طویل سجدہ، آخری سجدہ، اور اس کے بعد وہ جب گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے کہا رضا بھائی، یہ اتنی آپ کیا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جو اتنی دیر تک آپ گڑ گڑا کے دعا مانگ رہے تھے؟ تو وہ کہنے لگے کہ بیٹا میرے پاس کیا ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پورے تمام مومنین جو ہیں دنیا بھر میں، وہ سب میں اپنی اولادی سمجھتا ہوں، ان بچوں کو، اور میں ان تمام مومنین کے لیے دعا کرتا ہوں کب پروردگار یہ دعا سن لے، یہ سوچتے ہوئے میں ہمیشہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں تمام مومنین کے لیے دعا کرتا رہوں۔ یہ سوچنا، یہ کہہ دینا، میرے کہنے پر انہوں نے یہ بات کہی، لیکن یہ فکر رکھنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور یہ بات میں شیئر اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ ماہ رمضان چل رہا ہے۔ ہر مومن کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ عبادت کرے تو اس طرح سے کرے کہ جیسے ہمارے رہبروں نے ہمیں بتایا ہے، ہمارے ائمہ نے ہمیں بتایا ہے، ہمارے رسول نے ہمیں بتایا ہے۔ وہ روزہ نماز پڑھے تو ایسی پڑھے، روزہ رکھے تو ایسا رکھے، دعا مانگے پروردگار سے تو اس طرح سے مانگے، توبہ کرے تو اس انداز سے کرے۔ بڑا یہ خوش نصیب ہے وہ مومن جس کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ ایسا وقت آ رہا ہے کہ اسے رمضان میں وقت گزارنا کو مل رہا ہے۔ تو پروردگار سے یہی دعا ہے کہ پروردگار تمام مومنین کی عبادت کو قبول فرمائے۔ ناظرین، اب آخر میں اہل بیت ٹی وی کی جانب سے رضا سرسوی صاحب کے چاہنے والے، کیونکہ پوری دنیا میں ہیں، وہ شاعر اہل بیت تھے اور ان کے چاہنے والے پوری دنیا میں ہیں، ہر ملک میں ہیں، میں ان کے تمام چاہنے والوں کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار رضا سرسوی صاحب کو جنت الفردوس میں بلند مقام عطا کرے، اور ان کے جو قریبی عزیز ہیں اور جو ان کے چاہنے والے ہیں ان کو صبر جمیل عطا کر، اور پروردگار جو پوری دنیا میں جس وقت حالات ہیں، کرونا وائرس کی سبب پوری دنیا
بے چین نظر آ رہی ہے۔ پروردگار یہ تیری مصلحت ہے، لیکن ہم یہی دعا کرتے ہیں پوری دنیا کو اس وبا سے، اس بیماری سے نجات عطا کرتے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ یہ خاکسار سلیم امروی آپ سے اجازت لیتا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے بہت جلد پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔